السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ موجودہ حکومت نے پہلے یہ عوام کی امید بڑھائی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی، لیکن پھر رات گئے خبر آئی کہ پیٹرول کی فی لیٹر جو قیمت ہے اس میں 6 روپے 82 پیسے مہنگی ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ کی اپنی جو تیر ہیں تنقید کے وہ نکل آئے۔ مریم نواز صاحبہ نے پہلے کہا کہ میاں صاحب تو اٹھ کر چلے گئے اور وہ تو ایک پیسہ بھی بڑھانے کے حق میں نہیں تھے۔ میاں نواز شریف نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ مفتاح اسماعیل یہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری ذمہ داری لیتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی۔ بہرحال دنیا بھر میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پاکستان میں قیمتیں بڑھی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں اب پاکستان کے میڈیا کی زینت بن رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کیا واپس آ رہے ہیں؟ کیا واقعتاً ستمبر میں واپس آ رہے ہیں؟ نون لیگ کے کچھ حلقے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن پارٹی سیکریٹری جنرل احسن اقبال اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آیا وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی صاحب نے بھی جوائن کیا۔ بہت شکریہ سعید صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، بہت سے معاملات ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ریزرویشنز دی ہیں، ایون زرداری صاحب نے کہا کہ مشاورت جو ہے وہ ہونی چاہیے معاشی فیصلوں پہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کیا واقعی ایک ایسا خواب ہے جو اب سچ ثابت ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر وہ واپس آئیں گے تو ایز پر لا آف لینڈ ابھی تو انہیں جیل ہی جانا پڑے گا، یا کوئی آس، کوئی امید دلا دی گئی ہے ان کو کہ کوئی اور راستہ بھی ہے کہ جس میں ان کی تشفی ہو؟ دیکھیں، پچھلے مہینے بلکہ جون کے آخری ہفتے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے خود اعلان فرمایا کہ میں جولائی کے پہلے ہفتے پاکستان جا رہا ہوں جی، اور میں نے اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب تشریف نہیں لا رہے۔ جی، میری اطلاع نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ تشریف نہیں لا رہے۔ ان پر دباؤ ہے، انہیں کہا گیا ہے، انہیں ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اگر آپ نہیں آتے تو عمران خان جس جارحانہ اننگ کا اس نے آغاز کیا ہے اور جو ہم سے غلطیاں حکومت میں آ کے ہو رہی ہیں مسلسل مہنگائی کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا پنجاب میں مسلم لیگ کا سروائیول، مسلم لیگ نون کا سروائیول۔ لیکن میاں صاحب 2 دفعہ آ کر پھنسے اپنے ان دوستوں کے مشوروں کے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کر کے بڑے پچھتائے، اور خود انہوں نے یہ کہا کہ جی قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے قدم بڑھائے، پیچھے دیکھا تو ایک بھی نہیں تھا، سب کے سب بھاگ چکے تھے۔ اب بھی ان کو خیال یہ ہے، آخری دفعہ 18 میں جب تشریف لائے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کا استقبال امام خمینی کی طرح ہوگا اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا سکے، گرفتار کرنا تو درکنار۔ لیکن جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے، ایئرپورٹ پر اترے، تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کہاں ہیں، تو انہوں نے سامنے کھڑے انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب نے کوئی آنا تھا، وہ تو وہاں جلوس لے کے مار روڈ پہ پھر رہے ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ جا کے ماحول بنائیں۔ 3 چیزیں وہ ضمانتیں مانگتے ہیں۔ جی، نمبر 1، میں جب اتروں گا تو مجھے کوئی گرفتار نہیں کیا جائے گا، میری ضمانت ہو جائے گی۔ جی، نمبر 2، میری نااہلی ختم کی جائے گی، جی، مجھے فری ہینڈ ملے گا عمران خان کی طرح۔ اگر میری نااہلی ختم نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو نااہل کر دیا جائے، ہم برابر ہو جائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میرا استقبال جو ہو، میں جہاں بھی اتروں تو وہ کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے جتنا بےنظیر بھٹو صاحبہ کا 10 اپریل 1986 والا ہونا چاہیے۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میری اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان تشریف نہیں لا رہے۔ ہاں، جب تک کہ یہ 3 شرائط پوری نہ ہو جائیں، اور یہ میرا خیال نہیں کہ پوری کرنا کسی کے لیے جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ تیل کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں مشاورت نہیں ہوئی، میں وزیر اعظم سے بھی بات کروں گا۔ تو سعید غنی صاحب، جب دنیا بھر میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور برینٹ آئل ہم منگواتے ہیں وہ $93 پہ آ گیا ہے، تو ایک تو یہ منطق کیا ہے قیمتیں بڑھانے کی،
اور جب بلاول صاحب بھی موجود ہیں، نوید قمر صاحب بھی موجود ہیں، خورشید شاہ صاحب بھی کیبنٹ میں موجود ہیں، اور بھی وزراء کرام آپ کے ہیں، تو کیا یہ کیبنٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مشاورت نہیں ہوتی؟ اور کیبنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس نہیں ہوا کہ قیمتیں اب کم کرنی چاہیے یا بڑھانی چاہیے؟ ارشاد صاحب، مجھے سچی بات ہے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ کیبنٹ میں طے ہوا یا نہیں ہوا، یا ڈسکشن اس پہ ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ایک بات تو ہم سب کو پتہ ہے اور سب کو احساس بھی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس سے ہمارے ملک کے غریب لوگ تو کیا، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ آیا اور مہنگائی کافی بڑی ہے۔ ضروری ہے یہ کہ تمام جماعتیں جو اس وقت اتحادی حکومت میں شامل ہیں، اگر مشاورت ہو جائے اور ایسی وجوہات ہوں جس کو ہم اوائڈ نہ کر سکیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں اس پہ اتفاق کر جائیں گی شاید۔ لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کے اندر سے بھی آوازیں آئیں کہ اس فیصلے سے شاید وہ اتفاق نہیں کرتے، تو یقیناً جو بھی سیاسی جماعت ہے جس کا تعلق عوام سے ہوگا، جو عوام کے پاس ووٹ کے لیے جاتے ہیں، وہ اس پر ضرور آواز اٹھائیں گی۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے یہی کہا کہ اس پہ مشاورت نہیں کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں مشاورت ہوتی تو زیادہ بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا۔ جو دوسری بات آپ نے کہی کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، جہاں تک مجھے علم ہے، ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، اس لیے کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا یا پیٹرولیم منسٹری کا، لیکن جب قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تھوڑے عرصے بعد آتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کے آرڈرز پلیس کیے ہوتے ہیں، جو کم پیسوں میں آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں، وہ جب تک آئیں گے تب تک پیٹرول کی قیمتوں میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پر جو پاکستان نے پیٹرول پروکیور کیا ہوگا اس وقت جب یہ قیمتیں گر رہی ہیں، اس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستانیوں کو بالکل ملنا چاہیے۔ سعید غنی صاحب، جولائی میں قیمتیں کم کی گئیں، ظاہر ہے جون میں تو قیمتیں بہت زیادہ تھیں، جون کی جو خریداری تھی اس کا امپیکٹ جولائی میں آنا تھا، جولائی میں قیمتیں کم کی گئی کیونکہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، تو اب تو واقعتاً پچھلے ایک مہینے سے قیمتیں گر رہی ہیں، تو پھر تو بڑھانے کی کوئی تک نظر نہیں آتی۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مجھے بہت زیادہ ڈیٹیلز اور ان کی پرائسنگ کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ میری غلط ہو، کہ جو پہلے پیٹرولیم کی قیمتیں کم کی گئی ہیں وہ شاید جتنی مارکیٹ میں کم ہوئی تھی اس سے زیادہ کم کی گئی ہوں، اور اس دفعہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن میں پھر اس بات کا حامی ہوں کہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو ضرور ملنا چاہیے، اور جتنا میکسیمم فائدہ دے سکے ہمیں دینا چاہیے۔ اچھا سعید غنی صاحب، اب یہ ضمنی الیکشن کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب نے 9 نشستوں سے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، اور اب ان کی کاغذات نامزدگی پہ اعتراضات بھی لگوائے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ چیلنج کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کی جماعت کو، نون لیگ کو، کہ آپ کی جو قیادت ہے، زرداری صاحب عمران خان کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کریں، تو کیا پیپلز پارٹی اس چیلنج کو قبول کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، ایک تو اگر پی ٹی آئی بے وقوفی کے فیصلے کرے اور پھر دوسری جماعتوں سے کہے کہ وہ بے وقوفیاں تم بھی کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر ہم بھی ان کی اس پہ راہ پہ چلنا شروع کر دیں اور ہم میں اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میں پہلے دن سے یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ بالکل انتہا کی بے وقوفی ہے، اور جس طرح انہوں نے کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کمپین کرنا شاید زیادہ آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور اب وہ 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑ کے پھر دوبارہ قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے نہیں اور تمام کی تمام نشستوں سے پھر استعفے دے دیں گے۔ اب وہ لوگ جو 9 حلقوں میں رہتے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، کیا وہ لوگ اسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ابھی آپ کو 25 سپٹمبر کو ووٹ دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوبارہ آ کے ووٹ دیں؟ تو یہ میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عمران خان کی یہ خواہش ہے، مجھے نہیں پتہ کس نادان دوست نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے، وہ یہ مشورہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں کم از کم 2 نشستوں پر تو عمران خان صاحب کو ہم ضرور شکست دیں گے۔ اچھا سعید غنی صاحب، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بے وقوفی کا فیصلہ ہے، بے وقوفانہ ایک ہے رویہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں عمران خان کو نااہل کرانے کی یا ان کے کاغذات نامزدگی
مسترد کرانے کی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خوف زدہ ہیں اپوزیشن کی اس کے مخالفین. اگر وہ اتنا ہی آسان ہے، آسانی سے یہ الیکشن جیتا جا سکتا ہے تو پھر اعتراضات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئیں، لڑنے دیں اور ہارنے دیں ان کو. لیکن جب وہ دیکھیں نہیں ارشاد صاحب جی ایک تو دیکھیں یہ قانون ہے، اور اگر قانون کے اندر یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے جب اپنا نامینیشن فائل کرنا ہے تو اس کے اندر ان کو تمام اپنی چیزیں ڈکلیئر کرنی ہیں. اگر عمران خان نے اپنے نامینیشن پیپرز میں کچھ چیزیں چھپائی ہیں اور نہیں بتائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اب اگر اس قانون کی خلاف ورزی پر کوئی شخص جا کر ان کے نامینیشن پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے خوفزدہ ہیں، لیکن ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ جب وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 نہیں 1 قانون ہونا چاہیے، اور اگر وہ قانون کسی اور شخص کو ڈسکوالیفائی کرا سکتا ہے، اس کے پیپر ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، تو عمران خان کے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو عمران خان کے اوپر بھی پاکستان کے الیکشن کے قوانین اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جس طرح کسی اور پر ہوتے ہیں. اور میں یہ بات انشاءاللہ تعالی یقین سے کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ RO نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے مس ڈکلیریشن کی اپنے نامینیشن پیپرز میں، اور اس کی بنیاد پر ان کے پیپرز میں مسترد ہونے چاہیے. آپ کا یہ نیریٹو جب آپ عوام میں لے کر جائیں گے کہ یہ تو جیت کر بھی عمران خان صاحب سیٹ خالی کر دیں گے، تو اس سے لوگ یہ تاثر نہیں لیں گے کہ واقعی عمران خان 9 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور لیڈر جو ہیں مقابلے میں اسی لیے نہیں آ رہے کہ کہیں ہار نہ جائیں؟ نہیں ہم کیوں آئے؟ دیکھیں ہمارے پاس لیاری کی سیٹ پہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، وہ وہاں سے ہار گئے، لیکن لاڑکانہ کی سیٹ سے وہ جیت گئے، آج وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. مجھے بتائیے کہ کیا کون سی اس پہ دانائی ہوگی کہ وہ دوبارہ کہے کہ میں نے لیاری سے الیکشن لڑنا ہے؟ اگر ملیر سے ہمارا حکیم بلوچ ہارا تھا تو ہم نے دوبارہ اسی کو پچ کر دیا ہے. اگر عمران خان کو اپنے ان امیدواروں پر اعتماد اور یقین نہیں ہے جو ماضی میں وہاں سے لڑے تھے، اور اسے یہ یقین ہے کہ اگر وہ کھڑے ہوں گے تو ہار جائیں گے، تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے نا. یہ تو PTI کی کمزوری ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان کے پاس امیدوار نہیں ہے ان حلقوں میں کھڑا کرنے کے لیے، اس لیے وہ خود کھڑا ہو رہا ہے. میں تو ان کو مشورہ دوں گا جب بھی عام انتخابات ہوں، قومی اسمبلی کی 266 سیٹیں عمران کو ہی کھڑا کریں، صوبائی اسمبلی کی ملک میں کوئی 1000 سیٹیں عمران کو ہی کھڑا کریں، اس لیے کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے نا، ہر جگہ اس کو کھڑا کر دیں. نہیں یہ تو عجیب و غریب نظام ہو جائے گا. بہرحال سعید غنی صاحب یہ بتائیے جو کراچی میں حلقے ہیں، نہیں اگر 9 سیٹوں میں لڑ سکتا ہے تو بھائی 266 یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی لیکن جب 5 سیٹوں پر وہ لڑ رہا تھا اس وقت تو کسی کو اعتراض نہیں تھا، وہ 5 سیٹوں پر جیتے. استدلال ٹھیک ہے. ویسے 1970 کے الیکشن میں بھٹو صاحب 4 نشستوں پر الیکشن. نہیں ارشاد صاحب میری اگر سنیں، اعتراض اس لیے ہے کہ وہ اس وقت اس ہاؤس کا ممبر ہے. اعتراض اگر وہ عام الیکشن میں آ جائے، میں تو کہہ رہا ہوں 266 پہ لڑے نا، کوئی اعتراض نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن قومی اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے اور دوبارہ وہ لڑنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے. کراچی کی حد تک آپ کی، کیونکہ آپ کی اتحادی جماعت بھی ہے MQM، آلدو ان کے تحفظات ہیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے، لیکن کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے آپ کی جو کراچی کے حلقے ہیں، وہ کچھ حلقے آپ نے ان کو چھوڑ دیے ہوں یا کچھ پہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں، یا اپنا الیکشن ہے یہ؟ دیکھیں فیصل، ایک تو جو حکومت میں اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی بائی الیکشن ہوں گے ان بائی الیکشنز میں جس جماعت کا کینڈیڈیٹ 2nd پوزیشن پہ ہوگا، یا ان اتحادی جماعتوں میں جو جماعتیں شامل ہیں جو ان میں سے پہلے نمبر پہ ہوگی، اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بائی الیکشن کنٹیسٹ کرے گا اور باقی جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی. اسی لیے ہم نے NA 245 پر، جس پہ ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑا بھی کیا اور ہماری وہ مہم بھی چلا رہے تھے اور ہم تو بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تو ہم نے اپنے جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو ریٹائر کروا لیا. تو اگر یہی فارمولہ چلتا ہے تو لیاری کی سیٹ پر اور ملیر کی سیٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ لڑیں گے، اور کورنگی کی جو سیٹ ہے NA 239 اس پہ غالباً MQM کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کنٹیسٹ کرے گا. یہ آج تک کی صورتحال ہے. اور ملتان میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ 2018 میں 2nd پوزیشن پہ تھی، تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں، اور PMLN جو 3رے نمبر پہ تھی وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. صحیح ہے. تو ویسے سپورٹ کر رہی ہے PMLN وہاں؟
نہیں یقیناً کر رہی ہوگی، چونکہ میں تو وہاں بھی گیا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ ایم کیو ایم کو اب پھر شکایات آپ سے پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ انہوں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی، رابطہ کا اجلاس بلایا، پھر پریس کانفرنس کی کہ ہم وزیر اعظم سے کہیں گے کہ پیپلز پارٹی معاہدے پر عمل نہیں کر رہی جو معاملات طے ہوئے تھے. پھر خود ان کو شکایت وفاق سے بھی ہے کہ ان کا گورنر بھی نہیں لگایا جا رہا. تو یہ کیوں آپ معاہدے پر عمل کیوں نہیں کرتے، ان کی باتیں مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ارشاد صاحب، ایم کیو ایم کے دوستوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور جو بھی ان کے ایشوز ہیں اس پہ ڈسکشن ہوتا ہے. میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ جو باتیں پبلکلی آ رہی ہیں میٹنگز میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو صورتحال ایسی نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہے. جو معاہدہ ہم نے ان سے کیا یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس پر ہم آج بھی قائم ہیں اور وہ چیزیں ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر اس پر تشریح کوئی اس کی مختلف کرے تو ظاہر اس پر پھر تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرح کہتا ہے، ان کا خیال کچھ اور ہے. اور یہ بات بھی پہلے طے ہوئی تھی کہ اس بات کے امکانات ہوں گے کہ بلدیاتی قانون کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ اس وقت طے کر لیا تھا کہ ہم جو انڈیپینڈنٹ اچھے لائرز ہیں ان کو بٹھائیں گے اور ان سے مشاورت کریں گے. تو ہم آپس میں بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور راستہ اس کا کوئی نہ کوئی نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ رہے گی اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا معاملہ. لیکن کچھ ان کے معاملات ہیں ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ چیزیں ہوں، اس پر ظاہر ہے کہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ گورنر کے تقرر میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ 4 مہینے ہو گئے ابھی تک گورنر نہیں لگا. دیکھیں گورنر تو فیڈرل گورنمنٹ نے لگانا ہوتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی گورنر لگے. ایم کیو ایم کا ہی گورنر لگنا چاہیے جو فیڈرل گورنمنٹ سے ان کی کمٹمنٹ ہے. اب اگر وہ نہیں لگ رہا تو اس کا جواب تو شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں. نہیں آپ کی معلومات کیا ہیں، رکاوٹ کیا ہے؟ ظاہر شہباز صاحب تو تیار ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ تو آ رہی ہے. یہ نسرین جلیل صاحب پر اعتراض ہے یا صاحبہ پر اعتراض ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں میری جو معلومات ہیں وہ ہو سکتا ہے غلط ہوں، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ میں وہ معلومات ٹی وی پہ بتاؤں. اچھا چلیں. ارے سعید غنی صاحب یہاں پہ ہو سکتا ہے غلط ہو. جی آپ کی حکومت نہیں جو ہیں وہ تو بتا دینا، ہم مان لیں گے کہ درست ہیں. نہیں میری بات آپ سمجھے نہیں. دیکھیں ادھر ادھر سے باتیں تو آتی ہیں لیکن وہ باتیں ممکن ہے کہ غلط ہوں. اچھا تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے کہ جس بات پہ مجھے خود یقین نہیں ہے کہ درست ہے کہ نہیں ہے تو وہ میں صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا سعید غنی صاحب آپ کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی انتقام کے خلاف رہی ہے، آپ فسطائیت کے خلاف رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا. پیپلز پارٹی اس رجحان یا اس فسطائیت کو اپنے دور حکومت میں کیوں پروان چڑھا رہی ہے؟ دیکھیں تشدد کرنا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. کسی سیاسی آدمی کو کسی بھی چیز میں گرفتار کیا گیا ہو یا کسی بھی شخص کو کسی بھی جرم میں گرفتار کیا جائے اس کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے جو خان صاحب نے کی، بالکل تذلیل نہیں ہونی چاہیے کسی کی. لیکن عمران خان صاحب خود جو کچھ کرواتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ابھی آپ اگر کوئی ایک بات کہہ دیں نا عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ ان سے اختلاف کر لیں تو جو آپ کا حشر وہ کریں گے سوشل میڈیا پہ وہ آپ شاید ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم جیسے لوگ اگر کہیں کہ یہ جو رویہ ہوا ہے اگر ان کے ساتھ اگر ہوا ہے تو غلط ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارا متواتر یہ ایک سٹانس رہا ہے اور ہم کسی کے ساتھ یہ نہیں کرتے ہیں. عمران خان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ باتیں کرے، اس لیے کہ وہ خود ایک فاشسٹ آدمی ہے. جس قسم کی تربیت اس نے اپنے لوگوں کی ہے، جس قسم کا سبق اس نے اپنے لوگوں کو پڑھایا ہے، جو اپنے مخالفین کے ساتھ وہ کرتا رہا ہے، عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس پہ اعتراض کریں. ہاں ہم کرنے والے ہیں، اعتراض ہم کر رہے ہیں، چاہے حکومت میں بیٹھے ہوں چاہے عمران کے مخالفی کیوں نہ ہوں. اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو غلط نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ جو عمران خان کو نااہل کرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کیا گیا ہے، وفاقی حکومت رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ہر صورت پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بین کروائیں گے. یہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات سیاسی میدان میں ہی طے ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ عدالتوں کے ذریعے یا قانون کے ذریعے ان کو کیا جائے؟ دیکھیں آئیڈیلی اسپیکنگ تو ایسا ہی ہونا چاہیے.
ہم تو کہتے تھے یہ جو ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن کے معیار ہم نے طے کر لیے ہیں اپنے الیکشن لڑنے کے لیے، وہ کسی مسلمان پر جو بیٹھے ہیں ہم جیسے آپ جیسے گنہگار لوگ، ان پر تو ہم اس پہ اتر ہی نہیں سکتے اس پیمانے پر. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذات تھی جس کے لیے صادق اور امین کا ایک رتبہ ان کا تھا، ان کے لیے القابات تھے. اب اگر وہ آپ کہیں گے جی سعید غنی کو بھی ہونا چاہیے، ارشاد عارف صاحب کو بھی ہونا چاہیے، فیصل عباسی کو بھی ہونا، ہم نہیں ہو سکتے. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم اس بہت دور ہیں ان سے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے آئین کا حصہ ہیں. اب اگر آئین کا حصہ ہیں اور اس بنیاد پہ کوئی آدمی اگر جعلی میٹرک کی ڈگری جمع کرا دے، گریجویشن کی ڈگری جمع کرا دے، تو وہ الیکشن سے ڈسکوالیفائی کر جاتا ہے، نائل ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے بجلی کے بل جمع نہ کرائے، اپنے بینک کا لون ادا نہ کرے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اس کا بھی کوئی ایسا بڑا جرم تو نہیں ہوتا نا جو کہتا ہے جی کرپشن تو نہیں کی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے، کس بات پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے؟ کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں تھا، لیکن آئین میں لکھا ہوا تھا. نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے، اگر عمران کے پیمانے پہ دیکھیں تو کوئی بڑا جرم نہیں تھا. اگر کوئی ڈیول نیشنل ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو عمران کے پیمانے پہ دیکھیں تو کوئی بڑا جرم نہیں تھا، ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس ملک کے آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ بھائی آپ اگر جھوٹی ڈکلیریشن دیں گے تو وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور جھوٹا آدمی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. پھر فارن فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق ممنوع ہے، آپ نہیں لے سکتے ہیں. پابندی ہے پارٹیز پر. کمپنیز سے چاہے وہ پاکستانی ہوں یا فارن کی کمپنیز ہوں، آپ ان سے فنڈ نہیں لے سکتے ہیں. ہم نے لیے ہیں. عمران خان نے جھوٹے ڈکلیریشن جمع کرائے ہیں. عمران خان نامنیشن پیپر میں جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے چونکہ وہ پولیٹیکل آدمی ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ پیمانے اور عمران اس پہ پورا نہیں اترتا تو عمران ہو یا سعید غنی ہو ڈسکوالیفائی اس کو ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس پہ ہو جائے گا ڈسکوالیفائی. تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا کہ جی اگر گیلانی ہوتا تھا تو ٹھیک تھا، نواز شریف ہوتا تھا تو ٹھیک تھا، پتہ نہیں کتنے جعلی ڈگریوں پہ چلے گئے وہ ٹھیک تھے، کتنے اپنے بجلی کے بل بھرنے پر وہ ٹھیک تھے. ایک لاسٹ کویسچن ہے، جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچے تو جب اپنے پہ آئی تو نواز شریف صاحب نے کہا یہ غلط ہے. اب جب عمران خان صاحب پہ یہ آ رہی ہے، عمران خان صاحب نے اس وقت بھی جشن منایا جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، تو وہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے یہ غلط ہے. جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ غلطی خود پہ جب آئے تب ماننے کی روایت کا حل کیا ہے، ختم کرنے کا حل کیا ہے؟ ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آئین میں تبدیلی کریں، اپنے قانون میں تبدیلی کریں اور یہ صادق و امین کے جو پیمانے ہیں اس کو نکال دیں. جب تک ہیں تب تک تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی قانون میں ہے لیکن اگر عمران اس کی زد میں آئے گا تو اس کو کچھ نہ کہیں، باقی اگر آئیں گے تو ان کو ذبح کر دیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. قانون ہے تو پھر سب کے لیے ہونا چاہیے اور آج وہ قانون اگر عمران کے اوپر آتا ہے تو اس کے اوپر بھی نافذ ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سعید غنی صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے، اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے، تو کیا یہ خبر پھیلا دینا یا یہ افواہ پھیلا دینا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اس سے کوئی سیاسی طور پر توازن ملے گا نون لیگ کو؟ دو مقاصد ہیں نا. ایک تو ریئیکشن اس پر لیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں جو فیلر چھوڑے جاتے ہیں، ٹیسٹر ہوتے ہیں. ہاں ٹیسٹر ہوتے ہیں کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے اس پر. ایک فضا بنائی جاتی ہے، میاں صاحب تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک دن بیان آئے گا کہ مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ نہیں ابھی آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، یہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے، مچھر بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے آپ تشریف نہ لائیں. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ خود یہ موجودہ حکومت جی اور اس کے جو پشتیبان ہیں وہ کتنا اس معاملے میں سیریس ہیں کہ میاں نواز شریف کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ حکومت کی جو 12 جماعتیں 13 جماعتیں ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو 2-3 گروپ ہیں وہ سب تو نہیں چاہتے ہوں گے نا جی میاں صاحب کو آنا، کیونکہ میاں صاحب کا آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ مریم صاحبہ اور ان کا گروپ مضبوط ہوگا اور شہباز صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کمزور ہوں گے.
ایک ٹسل اگر میاں صاحب آتے ہیں ساتھ اسحاق ڈار آتے ہیں تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب کی تو میرا نہیں خیال کہ گنجائش بنتی ہے جی. اب بھی اگر مریم صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تیار نہیں تھے اور پھر بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تیل کی قیمتیں بڑھانے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عوام کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں میاں صاحب، عوامی سیاسی بیان ہے، عوامی سیاست وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے، مفتاح اسماعیل کو کوئی فکر نہیں ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا جو زیادہ خطرناک پہلو ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آج شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نواز شریف کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. نہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار کی نہیں سنی جا رہی، لیکن آج کے مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ سے یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب کی بھی نہیں سنی جا رہی. جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا بیڈ کاپ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر جو وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں شین نون وغیرہ، وہ اتنا زیادہ ہے کہ نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے اجلاس سے. وہ موجود تھے نا اس پہ ویڈیو لنک پہ، لیکن انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی مرضی کریں گے. شیخ صاحب کی تو اتنی پیشین گوئیاں ہیں کہ شاید وہ نہیں، میں تو وہ تو جو باتیں کرتے ہیں لیکن اس سے تو ان کو تقویت ملتی ہے، ایک تاثر جو ہے اس کی تائید ہو رہی ہے، اس کی تائید ہو رہی ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو قرین قیاس جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہی ہے کہ آپ نے عوام کو بھی تو انٹیکٹ رکھنا ہے اور عوام کو بھی تو بتانا ہے. نہیں تو عوام اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب یہ چاہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو یا زرداری صاحب یہ چاہیں کہ قیمتیں نہ بڑھیں، تو کیا موجودہ کابینہ میں یا شہباز شریف صاحب میں اتنی جرت ہے کہ وہ نواز شریف کی بات بھی نہ سنیں، زرداری صاحب کی بات نہ سنیں؟ اصل میں یہی سیاسی جماعتوں کا جو مسئلہ ہے کہ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں پا رہے ہے کہ قوم کتنی آگے جا چکی ہے اور ہم کتنا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ٹیکٹس اس وقت ہوتے تھے جب ملک میں 3 یا 4 اخبار ہوتے تھے، ایک ٹی وی ہوتا تھا اور وہ بات چل جایا کرتی تھی. اب لوگ جو ہے نا وہ خاصے یعنی میں جس عمر میں ہوں، میں تو سمجھتا ہوں آپ نوجوان جو ہیں مجھ سے 100 کلومیٹر آگے کھڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو 18-20 سال کا وہ مجھ سے کئی گنا آگے ہے. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی اب قوم نے ایک سفر طے کر لیا ہے، آپ ایسی بات نہ کریں. یا تو آپ کی بڑھی ہیں تو اون کریں، یا آپ روک دیں اس کو. سفر قوم نے طے کر لیا، اس میں کوئی شک نہیں. قوم کے پاس ایک اپنے اس کی ہتھیلی پہ آ چکا ہے، اس کی رائے اس کی ہتھیلی پہ ہے. اس کا جو جی چاہتا ہے وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ بولتا ہے. وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے آج بھی سیاستدان موجود ہیں، اور قوم میں ایک بڑی تعداد موجود ہے جو لگنے کو تیار ہے، اور اسی کا نام سیاست ہے، اور اسی پہ یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. اگر اس قوم دیکھیں، اگر اس قوم کے وسائل تعلیم پر نہیں لگائے گئے تو وہ سوچ سمجھ کر ہوا، ایسے نہیں ہوا کہ سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں. ایسی جگہ پہ بھی کارپیٹڈ سڑک بنائی جا رہی ہے جہاں اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، سادہ سڑک سے بھی سولنگ سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. تو کیونکہ جب آپ جاہل رکھیں گے، تعلیم کی روشنی عام نہیں ہونے دیں گے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ایک تعداد ہوگی جو آپ کی بات جتنی بھی غلط ہو یا نامعقول ہو وہ مانیں گے. یہ تو لا آف نیچر ہے نا، جو آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے. اگر جن لوگوں نے قوم کو تعلیم سے دور رکھا، تعلیم کو پرائیورٹی پہ نہیں رکھا، آج سب سے زیادہ نقصان وہی لوگ اٹھا رہے ہیں. اور وہ اتنا زیادہ نہیں اٹھا رہے جتنا اٹھانا چاہیے. نہیں، جتنا بڑا جرم ہوا ہے اس کی سزا نہیں بہت اٹھا رہے ہیں. جرم بڑا ہوا ہے، سزا تھوڑی بہت اٹھا رہے ہیں، بہت اٹھا رہے ہیں لوگ. خیر یہ معاملہ تو ہے اپنی جگہ. اب دوسرا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب، ان کے اپنے پارٹی لیڈر، ان کے بیان کی تردید کی. پھر انہوں نے ایک سیمی تائید کی کہ کہا جی میں نے تحقیق کی اور پتہ چلا. اور جو عمران خان صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ شہباز گل پہ تشدد کیا گیا اور برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی عمران خان نے یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ پارٹی پالیسی
نہیں تھی, یہ ان کا ذاتی فعل تھا جو انہوں نے کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے. بریک کے بعد ہمیں پنجاب داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب بھی جوائن کریں گے. ان سے ہم جانیں گے کہ آج تفصیلی طور پر جب شہباز گل صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی تو وہاں بات چیت کیا ہوئی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ہاشم صاحب, آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ہاشم صاحب, آج جو کچھ ہوا, آپ کی سٹیٹمنٹ آئی, پھر آپ کا ایک ٹویٹ بھی آیا, اس پہ بھی ہم آئیں گے, لیکن اس سے پہلے جو خان صاحب نے کیا کہا تھا ذرا یہ ہم اپنے ویورز کو دکھا دیں, پھر آ کے بات کرتے ہیں. جی, یہ جو شہباز گل کا کیس ہے ایک شرمناک چیز ہوئی ہے. ننگا کر کے جیل کے اندر انہوں نے اس کو مارا. ہاں اس نے غلط لائن بول دی, نہیں کہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ غلط اس طرح آتا ہے کہ جس طرح فوج کو ہم اکسا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم فوج کو ایک مضبوط ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں. ڈوگر صاحب, جیل کے اندر ننگا کر کے مارا ہے, یہ آپ کے پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا, پھر آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی اور آپ نے کہا کہ پہلے دن انہیں چکی میں بھی رکھا گیا. آج جب آپ کی شہباز گل صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی شکوہ کیا, انہوں نے کوئی ایسی بات کی؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا اور ان کا مقصد میں نے بعد میں پارٹی لیڈرشپ سے کلیئر بھی کیا. وہ یہ تھا کہ جب ان کو اریسٹ کیا گیا ہے بائی اسلام آباد پولیس, وہاں پہ ان کی تفتیش ہوئی 2-3 دن, اور وہاں پہ یہ شکایات ملی کہ ان کے ساتھ ایک بہیمانہ تشدد کیا گیا اسلام آباد پولیس کی طرف سے ان کی کسٹڈی کے دوران. میں یہ بات کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی جو جیل ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہے. صرف شہباز گل صاحب نہیں کہ وہ اس پارٹی کے کوئی لیڈر ہیں یا وہ کسی عہدے پہ ہیں. میں یہ بات بڑے وثوق سے, اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا ود دی پیسیج آف ٹائم, کہ کسی بھی پنجاب کی جو تقریباً 43 پریزنز ہیں, کسی بھی قیدی کے ساتھ تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ایک پروسیجر ہے, لوگ اپنا پہلے ریمانڈ کے دوران ان کی تفتیش ہوتی ہے. جیل کے اندر آپ کو اور مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے, یا آپ کو دوران جب آپ کا کیس چل رہا ہے, یا آپ کو سزا کے لیے رکھا جاتا ہے, تو اس کے جیل مینول کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور میں انشور کروں گا کہ جیل مینول سے رتی برابر بھی کوئی چیز دائیں بائیں نہ ہو. میں نے جب پریس ٹاک کی اس وقت تک میرے علم میں نہیں تھا. پھر مجھے جب میں واپس گیا تو مجھے جیل کے اندر سے ہی یہ خبر ملی کہ شہباز گل صاحب کو ایک رات, پہلی رات, ایک چھوٹی سی جس کو آپ چکی کہتے ہیں, اور جہاں پہ ہینیس کرائمز کے ملزم یا جو جیل کے اندر جو کسی قسم کے اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں تو ان کو رکھا جاتا ہے. تو ان کو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہاں رکھا جائے, بلکہ کسی بھی ایسے قیدی کو جو ڈیزرو نہ کرتا ہو تو کیسے آپ رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ بادشاہ ہیں؟ آپ جیل کے جو ہے نا وہ مالک ہیں کہ آپ جس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں؟ نہیں, اس کے علاوہ ہاشم صاحب, چکی میں رکھنے کے علاوہ اڈیالہ جیل میں شہباز گل پہ کوئی تشدد ہوا؟ جی نہیں, کوئی تشدد نہیں ہوا, جیل میں نہیں ہوا. خان صاحب نے یہی فرمایا کہ وہ جب دوران تفتیش تھے تب ان کے ساتھ, جو میری بھی خبر ہے کہ بھرپور تشدد کا, یعنی اسلام آباد پولیس نے کیا, اڈیالہ جیل میں کچھ نہیں ہوا. جی ایسے ہی. اچھا, یہ فرمائیں کہ شہباز گل صاحب سے جب ملاقات ہوئی, یہ چکی والا معاملہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا, آپ کو بعد میں پتہ چلا؟ کیونکہ پریس کانفرنس میں تو آپ نے کہا کہ وہاں کچھ ایسا نہیں ہوا, لیکن آپ نے بعد میں ٹویٹ کیا کہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا. تو شہباز گل صاحب نے کوئی کچھ نہیں بتایا کہ وہاں؟ جی بالکل ایسے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک, جب انسان ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہو تو خوف کا بھی شکار ہو جاتا ہے, ڈرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے, تو اس وقت کئی چیزیں آپ مسئلتاً نہیں بتاتے. یہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا, اور وہ بھی جیل کے اندر سے مجھے پتہ لگا. میں نام نہیں لینا چاہتا, مگر پھر مجھے کنفرم ہوا. پھر میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا تو ہی آلسو سیڈ کہ جی واقعی ہم نے رکھا ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے کیوں رکھا ہے؟ دیر واز نو ریزن. آپ ان کو ایک قیدی کے طور پہ ٹریٹ کریں, بیرک بنتی ہے, بی کلاس بنتی ہے, جو بنتی ہے. تو بہرحال یہ وہاں پہ زیادتی ہوئی اور اس کا ہم نے ایکشن بھی لے لیا, آج ہی لے لیا. اچھا ڈوگر صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب خوفزدہ ہیں. کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ وہ پنجاب کی جیل میں ہیں, ظاہر بات ہے پنجاب میں آپ کی ان کی حکومت ہے, اور ویسے بھی شہباز گل کی شہرت تو ایک بہادر آدمی کی ہے, تو کیا وہ خوفزدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, خوفزدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا مستقبل کیا ہو, جب آپ اتنے بڑے ایک جرم کا سامنا یا الزام کا سامنا کر رہے ہوں, تو کوئی بھی شخص ہو, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس چیز کو غلطی سمجھا جائے, مستی نہ سمجھا جائے.
میرا سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی، اور خود خان صاحب نے کہا کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، ہم کبھی بھی جو اس پہ الزام لگا کہ انٹائز کیا جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں چاہتے. اور میرے لیڈر کی تو بات میں دیکھیں نا کتنا انہوں نے اوپنلی کہا، انہوں نے کہا جی میرے سے زیادہ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت ہے. اگر اس ملک کی کوئی اصل معنوں میں کوئی سیفٹی کی کسٹوڈین ہے تو وہ ہماری فوج ہے. جی اچھا، یہ کرنل کرنل صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ بھی رہے ہیں، ہم آپ کی اس بات سے ایگری بھی کرتے ہیں. جیل میں اگر تشدد نہیں ہوا شہباز گل پہ، پھر سپرنٹینڈنٹ کو کیوں ہٹا دیا گیا، ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو کیوں ہٹا دیا گیا، پھر ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور ہے کہ اس کو چکی میں کیوں رکھا انہوں نے. یہ بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے. فزیکلی تو ٹھیک ہے ان کو ٹچ نہیں کیا گیا، مگر آپ کیسے ایک شخص کو ایک چکی کے اندر بند کر دیں، اور مطلب یہ تو اٹ از انفیئر. چکی میں رکھنے کے پروسیجرز ہیں اور وجوہات ہوتی ہیں جس کے بعد ایک شخص کو چکی میں رکھا جاتا ہے. اچھا، تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے چکی پہ رکھا؟ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا. جیل کی جو انچارج ہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہے اور اس کے اوپر ڈی آئی جی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انہی کے حکم پہ رکھا گیا. یعنی سپرنٹینڈنٹ جیل کے اور ڈی آئی جی کے کہنے پر ہی رکھا گیا ہوگا، یہ آپ کا یعنی خیال ہے کہ ان دونوں کے حکم پر رکھا گیا ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ دیکھیں یا تو وہ بتائیں کہ جی 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 فرمائیں. جی بولیے. نہیں آپ فرما رہے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو باتیں کلیریفائی ہو جائیں گی نا، جی کہ اگر ان کے حکم پہ نہیں ہوا تو کس کے حکم پہ ہوا، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی ظاہر ہے معاملہ انکوائر ہوگا تو پھر پتہ لگ جائے گا. آپ کوئی انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں؟ میں ابھی واپس جاؤں گا لاہور تو ویل ٹیک اے ڈیسیژن. دیکھیں میں ایز اے منسٹر آئی ہیو سرٹن پیرامیٹرز ان وچ آئی ورک. آئی ایم ناٹ دی کمپلیٹ اتھارٹی. اب جیسے ان کی ٹرانسفرز ہیں، یہ اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں یا اے سی ایس ہوم ہیں. میں جاؤں گا ان سے ڈسکس کروں گا. آئی ایم کسٹوڈین آف دا ڈپارٹمنٹ، اور اس ڈپارٹمنٹ میں جو بھی صحیح اور غلط ہوگا آئی ول آلویز ٹیک ایکشن آن دیٹ. صحیح ہے. اچھا آپ نے عطا اللہ تارڑ صاحب سے کہا کہ آپ پنجاب میں تشریف لائیں، کافی پئیں، وہ نہیں آ رہے. جو اس وقت ایف آئی آرز وغیرہ درج ہیں یا مقدمات وہ ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی ہیں، تو کیا ایک وزیر اعظم کے معاون خصوصی یا ملک کے وزیر داخلہ کو پنجاب میں گرفتار کیا جا سکتا ہے ماضی کے جرائم کی وجہ سے؟ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں چند عہدے ہیں کہ جن کو امیونٹی حاصل ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہ ہم دیکھ لیں گے کون کون سے عہدے ہیں جن کو یہ ان کا یہ استحقاق ہے کہ ان کو ان کے عہدوں کے دوران گرفتار نہیں کیا جا سکتا. میری انفارمیشن کے مطابق تو وزیر داخلہ کو وہ امیونٹی حاصل نہیں ہے. تو اس لیے اگر ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن آئے گی، کوئی درخواست آئے گی، تو ہی ول ہیو ٹو اڈاپٹ دی کورس آف لا. وہ اپنا صفائی دیں. اگر ان کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے، ابھی تو دیکھیں نا آگے ماڈل ٹاؤن کیس بھی انشاءاللہ کھلنے والا ہے، تو اس میں خود بخود ہر چیز کلیریفائی ہو جائے گی. کان صاحب یہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے اس میں تو سٹے ہے غالباً ہائی کورٹ کا، تو اس کو آپ ویکیٹ کرائیں گے جو جی آئی ٹی رکی ہوئی ہے؟ جی بالکل یہی ہمارا خیال ہے کہ وہ سٹے ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب عدالت میں سٹے ہو تو پھر اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ اس کے خلاف جاتے ہیں، آپ اپنی اپیل دیتے ہیں یا آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سٹے کو ایوکٹ کیا جائے. تو وی ول اڈاپٹ دیٹ پروسیجر. اور ہم چاہیں گے کہ معزز عدالت اس پہ نظر ثانی کرے اور پروسیڈ کرنے دے قانون کے مطابق. اگر امیونٹی نہ ہوئی وزیر داخلہ کو اور معاون خصوصی کو، تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو اور عطا اللہ تارڑ صاحب کو گرفتار کرائیں گے پنجاب میں داخل ہونے پر؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اس طرح پٹ اپ کریں کہ کسی بھی شخص کو جس کو امیونٹی حاصل نہیں ہوگی اور وہ کسی جرم کے سلسلے میں مطلوب ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے. نہیں لیکن یہ تو پھر پنجاب اور مرکز کے درمیان ایک ہیڈ آن کلیش ہوگا، ایک تصادم ہوگا، تو افورڈ کرتا ہے موجودہ ماحول صوبے اور مرکز کے درمیان تصادم؟ میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ کوئی جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصادم ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کوئی بھی دیکھیں، اب آپ دیکھیں ہم نے کتنے پیشنس کا مظاہرہ کیا صرف یہی چیزیں دیکھنے کے لیے. ہمارے پہ پارٹی کا بھی پریشر ہے کہ آپ یہ کریں، آپ جن لوگوں نے زیادتیاں کیں ان کو آپ، جیسے کہ ان کا وتیرہ تھا کہ بادشاہت کی طرح اس کو اڑا دو، اس کو پھینک دو، اس کو اندر کر دو. ہم نے ابھی تک پچھلے تقریباً 1 مہینے میں
کوئی ایک کسی پارٹی کارکن کے گھر پہ ہم نے اس کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا. جو آفیسرز اس کے اندر انوالو تھے اس کی بھی ہم نے ایک محکمے کو کہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں, جس کے نتیجے میں کل ایک صاحب جو ہیں وہ عابد جٹ صاحب ادھر فیصل آباد میں, جنہوں نے ایک نہتی خاتون پہ پستول تانی, تو ان کے محکمے کے سینئرز نے محسوس کیا کہ اس کو ایسا حکم نہیں دیا گیا تھا اور اس کو نہیں یہ کرنا چاہیے تھا, اس نے یہ حکم سے بالا تر ہو کے سوچا. تو اسی طرح ہم بڑے پیشنس کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, ہم بالکل تصادم کسی سے کے ساتھ بھی نہیں چاہتے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے دکھوں پہ, ان کے زخموں پہ مرہم رکھا جائے, اور مرہم رکھیں گے. ڈوگر صاحب ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے عوام کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ, اور آپ کے کارکنوں کی طرف سے بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو 25 مئی کے واقعات میں جو آفیسر تھے ملوث, ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا, ان کی معافی تلافی قبول کی جا رہی ہے. جو ایس ایچ اوز ہیں 20 ہیں یا 22 ہیں, ان کو آپ نے معطل کر دیا. یعنی ہمیشہ نزلہ جو ہے وہ عضو ضعیف پر گرتا ہے, جو کمزور نیچے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں اور اوپر والوں کو کچھ نہیں ہوتا, وہ اچھی پوسٹیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جی ایسی ہے, یہ عوام کے اندر یہ ہے, مگر میں اس کو تھوڑا کلیریفائی کرنا چاہوں گا. پنجاب گورنمنٹ کچھ رولز آف بزنس یا ایک قانون کے تحت کام کرتی ہے. ایک خاص رینک کے آفیسرز تک پنجاب گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے, جو پنجاب پولیس سروس کے ہیں یا جو پنجاب کی جو پی ایم ایس کے ہیں یا جو بھی جو پنجاب گورنمنٹ کے متحد ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو سینئر آفیسرز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو اتھارٹی ایکسرسائز کرتی ہے. تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم ان کے عہدوں سے ان کو ہٹائیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کافی بڑی, ایک صاحب ایک دن ایک اچھے عہدے پہ ہوں اور اگلے دن نہ ہوں, اٹس اے گڈ انف پنشمنٹ. مگر ہم یہاں پہ نہیں رکے, چونکہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں پنجاب میں, اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی ہے. وہ انکوائری کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے غلط کیا, صحیح کیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب, آپ موجود ہیں. یقینی طور پہ پاکستان کے عوام نے بھی دیکھا ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تشدد کہاں ہوا. خیر, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.